نوکری والا ہو چاہے مزدوری والا ہو، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر۔ یہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا کا بھی اس میں بہت فائدہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر تنگ دست ہو گیا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتا ہی۔ اگر کوئی بندہ دن میں 200 روپے کماتا ہے تو وہ کم سے کم 10 روپے جو ہے نکال کر اپنا رکھ دے الگ کہ یہ میں اللہ کے لیے خرچ کروں، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر کس طرح سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہر روز کا یہ معمول بنا ہے، 10 روپے اکٹھے کر کے مہینے والے دن اس کو کسی فقیر کو یا کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے دے دے، انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ عرب کے ایک بندے نے ایک مضمون لکھا تھا وہ کہ میری سیلری بہت کم تھی اور میرے گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے کہ میں بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک مرتبہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا صدقہ کیا تو میرے کئی معاملات حل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے زندگی کا یہ معمول بنا لیا ہے کہ جو بھی میری سیلری ہوتی ہے اس میں سے میں ایک حصہ اللہ کے لیے دیتا ہوں، اور اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ میرے گھر کے روزگار کے معاملات بھی سارے سیٹ ہو گئے اور مجھے ذہنی سکون بھی نصیب ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشنے کا اور مال بڑھانے کا۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے شیطان تمہیں ڈرائے گا یار تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہیں گھر کا خرچ بھی پورا کرنا ہے، فلاں چیز بھی کرنی ہے، فلاں چیز بھی کرنی ہے، لیکن اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہارا مال بھی بڑھائے گا اور تمہیں بخشے گا بھی۔ اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف نہیں فرماتا۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے مال کو بڑھاتا ہی ہے، آپ کی پریشانیاں بیماریاں دور کر دے گا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں، پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کئی جگہ، یہ اس لیے یہاں بیان عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی بندے کو اگر اس پر عمل کرنا نصیب ہو جائے تو اس کی بھی زندگی بدل جائے اور میرے لیے بھی نامہ اعمال صدقہ جاریہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یاد رکھیں صدقہ جو ہے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کسی بھی ذہنی پریشانی میں بیماری میں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پہلے زمانے کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم و جابر بادشاہ، اس نے اپنے ملک میں ایک قانون لگا دیا کہ کسی غریب کو جو ہے جو مانگنے والے آتے ہیں ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اور جو بندہ ان کو دے گا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ پورے شہر میں یہ اعلان کر دیا گیا۔ ایک عورت تھی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کی ساس جو تھی وہ اس سے جو ہے نفرت کرتی تھی۔ اس عورت کا شوہر ایک مرتبہ تجارت کے لیے گیا تو اس کی ساس نے فرضی طلاق نامہ بنایا اور لڑکی کو تھما دیا کہ جاتے وقت تیرا شوہر جو ہے یہ طلاق نامہ مجھے دے کر گیا تھا کہ میری بیوی کو دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جب طلاق نامہ اس عورت کو دیا گیا، اس کے 2 بچے تھے، وہ لے کر میکے چلی گئی، اور میکے جانے کے بعد ایک دن فقیر وہی آیا اس کے پاس اور کہا کہ اللہ کی بندی میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے کچھ روٹی دے دے۔ اس نے کہا بادشاہ کا حکم ہے کہ میں روٹی اگر دوں گی تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میرے بچوں کا میں واحد سہارا ہوں، اس کا باپ نے چھوڑ چکا ہے، میں ان کے لیے روزی روٹی کا سامان کرتا ہوں، اگر میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو میرے بچوں کو کون پالے گا، اس لیے میں تجھے روٹی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس بھوک سے مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا کہ یا اللہ میں اس بندی کے پاس آیا تھا اور اس نے جو مجھے کھانے کے لیے دی تھی۔ وہ خوف خدا رکھنے والی عورت تھی اور اس نے اس کو روٹی دی تھی۔ بادشاہ کا جو ہے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور جا کر بادشاہ کو شکایت کر بادشاہ نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیا۔ کٹوا دینے کے بعد کچھ دن گزرے،
عورت اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، سخت گرمی تھی، پیاس لگی تو ایک جگہ پانی کا کوئی گڑھا تھا، تو بچوں کو کہا مجھے پانی پلا دو۔ ایک بچہ پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ اس کے اندر جا کر گر گیا۔ دوسرا بھائی نکالنے کے لیے آگے بڑھا، دوسرا بھائی بھی اس کے اندر چلا گیا۔ اب وہ رونے لگی، ایک بزرگ آئے اور پوچھا کہ اللہ کی بندی کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ میرا معاملہ حل نہیں کر سکتے۔ کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح۔ بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم ہاتھ چاہتی ہو یا اپنے بچے چاہتی ہو؟ اس نے کہا مجھے بچے مل جائیں۔ تو وہ بزرگ نے گڑھے کے اندر کھوتا لگایا اور وہاں سے بچوں کو نکال کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے دم کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں سلامت کر دیا، اور کہا کہ یہ اللہ نے، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تو نے خوف خدا کے طور پر خوف خدا رکھتے ہوئے یہ صدقہ کیا تھا، اللہ نے تجھے اس کا دنیا میں اجر دیا ہے، تیرے ہاتھ بھی سلامت ہے اور یہ بچے بھی سلامت ہیں، اور وہ طلاق نامہ جو تھا تیرا فرضی تھا، تیری ساس انتقال کر چکی ہے اور تیرا شوہر تیرا انتظار کر رہا ہے، تو گھر چلی جاؤ۔ تو یہ جو ہے صدقہ کرنے کے فضائل ہیں۔ تو صدقہ بے شمار بلاؤں کو ٹالتا۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ صدقہ ایک ایسی دیوار ہے کہ اس سے بلائیں کود کر نہیں جا سکتی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کریں۔ روزی روٹی بڑھانے کا سبب بھی ہے، امن و سکون کا سبب بھی ہے، اور بیماریاں دور کرنے کا بھی سبب ہے۔ تو ایک چیز ہی اپنی زندگی میں اپنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ اپنے رزق کے اندر کس طرح برکت ہوتی ہے۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اس کی کثرت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ استغفار کرو گے اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی دے گا۔ دونوں چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر یہ فرمایا یمتعکم متاعًا حسنا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں اچھی زندگی دے گا برتنے کے لیے، دنیا کے اندر اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے استغفار یہ بے شمار فضیلت کا سبب ہے۔ ایک بندے کی اولاد نہیں تھی، حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا عرض کہ حضور میری اولاد نہیں ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا تو استغفار کیا۔ وہ بندہ دن میں 7 مرتبہ استغفار کرنے لگا۔ ایک زمانے بعد حضرت امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے اسے پہچان لیا، پوچھا کہ تیری اولاد ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اللہ کے فضل سے میرے 9 لڑکے ہیں۔ کہ یہ کیسے ہے کہ حضرت امام حسن نے وہ جو وظیفہ بتایا تھا میں 7 مرتبہ پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے 9 بیٹے ہیں۔ کہا کہ پوچھو کہ کہاں سے بتایا؟ حضرت امام حسن سے ملاقات ہو تو پوچھ کر مجھے بتانا۔ تو حضرت حسن سے پوچھا تو حضرت حسن نے فرمایا قرآن کا اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ تو مال اور اولاد دونوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر تنگ دستی ہے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے اپنے زمانے کے، جنہیں 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر پر تھا، سفر پر جاتے جاتے رات کو ایک مسجد میں رکا، تو مسجد کے جو منتظمین تھے وہ بڑے بد اخلاق تھے۔ ایک بندہ مجھے آیا مسجد سے باہر نکال دیا کہ میں باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، وہ بندہ آیا اور سیڑھیوں سے بھی مجھے دھکا دیا، تو میں منہ کے بل جا گرا۔ ایک آگے سامنے بندہ کھڑا تھا، اس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ حضور آپ وہ جانتا نہیں تھا، کہا کہ آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ کہ میں اس کے ساتھ چل لیا، لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کثرت سے استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے اس سے پوچھا انجان بن کر کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے کہا آپ یہ مت پوچھئے اس کی کیا فضیلت ہے، کہ آج تک اس استغفار کی برکت سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی،
سوائے ایک دعا کی کہ وہ کیا دعا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا کی تھی یا اللہ امام احمد بن حنبل کا دیدار ہو جائے مجھے، میں امام احمد بن حنبل سے آج تک نہیں مل پایا، یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے علاوہ ساری دعائیں قبول ہوئی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے جانتا ہے؟ کہا نہیں، کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منہ کے بل میرے قدموں میں پہنچا دیا۔ تو یہ استغفار کی فضیلت ہے، استغفار کی بے شمار فضیلت ہے۔ اگر حدیث عرض کریں تو کافی وقت وہ کہتے ہیں نا اثر کرے تو ایک بوند ہی کافی، ورنہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ۔ تو اس لیے ایک استغفار کو اپنے لیے خاص کر لیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ، تیسری چیز عبادت جو فرائض ہیں۔ دیکھیں یہ وظیفے وغیرہ اسی وقت کام آئیں گے جب آپ فرض نماز کی پابندی کریں گے۔ اگر فرض نمازیں چھوڑ کر ہم سوچیں کہ یہ کریں تو پھر کبھی بھی ہمیں جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تو میری عبادت کر، حدیث کا مفہوم ہے، ورنہ میں تیرے دل کو جو ہے رنج و غم سے بھر دوں۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یا غلام احفظ اللہ یحفظک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت بچے تھے، پیٹھے سواری پر حضور کے پیچھے ہی بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا اے غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، خوشی کے دنوں میں خدا کو یاد رکھ، کمی کے دنوں میں تو اپنے خدا کو اپنے سامنے پائے۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ سجلہ دن بدلتے ہوئے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کمزور نہ پڑو، غمزدہ نہ ہو، بلندیاں تمہارے ہی لیے اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت کو سمجھ لے یہ ایک آیت اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ آپ اللہ سے ڈر کر دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ پریشانیوں کو دور کرنے والا رب ہے، اور رب خود کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آگے اللہ نے دوسری چیز کیا فرمائی؟ پہلی تو یہ کہ مشکلیں حل ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ رزق کا مسئلہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی رزق کے اسباب بھی اللہ بنا دے گا۔ تیسری چیز وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ جو آپ کو بڑے مشکل کام لگیں گے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو آسان کر دے گا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کو تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اجر بڑھا دیتا ہے اس کا۔ تو اس لیے کہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ میں آیت عرض کرتا ہوں، مال کا جو معاملہ ہے نا، اگر بندہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ابھی بھی ان کو آپ نے جو ہے پریشان نہیں دیکھا ہوگا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہود و نصارہ توریت اور انجیل پر عمل کر لیتے تو ہم ان کو اوپر اور نیچے سے ان کو رزق دیتے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو دین والے ہیں وہ اصل دین پر عمل کر لے تو ہم ان کو اوپر اور نیچے سے رزق دیں گے، یعنی ہر طرف سے مال کی فراوانی ہوگی۔ فراوانی سے یہ مراد ہے کہ اس کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں گی، ورنہ یہ کہ مال سے پیٹ تو انسان کا بھرتا ہی نہیں۔ حضور نے خود نے فرمایا اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا منہ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہاں مال کی فراوانی سے مراد ہے کہ اس کی پریشانیاں دور کر کے اس کے ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے رسوا نہ کرے گا، تنگ دستی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی، یہ مراد ہے۔
قرآن پاک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ فرماتا ہے کہ میں دن میں بارش نہیں برساؤں گا کہ اس کے کاموں میں خلل پیدا ہو، اور رات کو بجلی نہیں کڑکاؤں گا کہ اس کی نیند میں خلل لگے۔ تو اس لیے بندے کو جو ہے اللہ کے بن کر تو دیکھے، اور اس کے بعد علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں، جوہر قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے۔ تو اس لیے اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑے، اور اپنا رب بڑا قریب ہے۔ کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود، اتنے معاملات کے باوجود ہماری عزتوں پر پردے ڈالے، اس رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا، اس رب کا شکر ادا کریں۔ ایک ایک چیز کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے۔ آج آپ دیکھیں اگر کسی کا لیور خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اس کا علاج نہیں، گردہ خراب ہو جاتا ہے اس کا علاج نہیں، آنکھوں کے اندر کالا موتیا اترا ہے اس کا علاج نہیں۔ ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھئے جن کی یہ چیزیں ختم ہو چکی۔ میرے اسلام بھائی، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا دل میں خوف پیدا کریں، اور اللہ سے محبت پیدا کریں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہیں کرے گی۔ عبادتوں کے اندر جو لذت پیدا ہوگی نا، وہ آپ حیات نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنے رب سے رشتہ جوڑیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں آج ہے کل نہیں، کتنے ہمارے ساتھ تھے جو چلے گئے پتہ بھی نہیں، اور ہمیں بھی چلا جاتا۔ تو اس لیے اپنے رب کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ خضوع کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب لوگوں کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آئیے ایک مرتبہ پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا ربنا یا ربنا ربنا، اے اللہ ہم تیرے بندے، تو ہمارا رب، اے اللہ ہم تیرے بندے، تو ہمارا رب، ہم غلام اتنے غلام ہیں مولا، ہمارے ماں باپ بھی تیرے بندے، ہم بھی تیرے بندے، تو ہمارے اعمال سے واقف ہے، تو ہمارے حالات سے واقف ہے، مولا ہم پر رحم، مولا ہم پر رحم، مولا گناہ کرے مولا مولا تو کی لذت دیتا مولا، تو اس سارے معاملات کو دیکھے مولا میں خوش ہوتا مولا میں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، مولا عبادتوں کی توفیق عطا فرما، مولا عبادتوں کی توفیق عطا فرما، مولا تو توفیق نہ دے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے مولا۔ جے فضل کرتے نہیں لیتی بار بہت سمائیوں سنی رہی۔ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ کوئی سوال؟ کسی کو کوئی سوال ماننا سوال ہے؟ اگر یہ لگتا ہے کہ تحیات پڑھ کر یہ امام صاحب تحیات میں ہوں گے، ہم سنت پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ شریک ہوں گے، تب تو سنت پڑھنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے ہم سنت پڑھیں گے، تب پھر اس کے مارنا چاہیے۔ اگر تحیات میں بھی پہنچنے کی امید ہے تو پہلے سنت۔ اگر آپ نے جو سارے ارکان ادا کر لیے تو وہ وضو ہو گیا، ساتھ میں الگ سے وضو کر لیں۔ اور کسی کو کوئی سوال؟ جی جی بالکل۔ ہاں آپ نے جو سوال کیا، یہ جو میں نے بتایا سنت والا، یہ صرف فجر کی سنت کی،
اس کے علاوہ دوسری کوئی بھی سنت ہم پڑھ رہے ہیں، اگر نیت کی ہے اور 4 رکعت سنت ہے تو 2 پر ہی سلام پھیر دیں، یا آپ کی 2 نفل مان لی جائے گی، اور اب جو ہے آپ نماز میں شریک ہو جائیں، امام صاحب کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد پھر جا کر 4 رکعت جو ہے سنت ہے آپ کی وہ جی بعد میں جی آمین آہستہ کریں، جسے پاک آہستہ کریں، تعلق سے تاکید ہے آہستہ، نہیں آمین کہے دل ہی دل میں آمین، زور سے نہیں آمین، زور سے نہیں، دل دل میں ولضالین امام صاحب پڑھے، آپ آہستہ سے آمین دل ہی میں کہیں۔ جی جی وہ بولتے ہیں وہ حضرت امام شافعی کے معنی، دیکھیے امام 4 ہے اور حدیثیں الگ الگ طریقے کی، کچھ حدیثیں جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شروع زمانے کی ہیں، کچھ حدیثیں بعد کے زمانے کی ہیں، کچھ مکہ میں مدینہ میں آ جانے کی ہیں، کچھ آخری وقت۔ تو ہماری جو ہم عمل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی رسول اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، انہوں نے حضور کی آخری زندگی دیکھی، تو ہم جو عمل کرتے ہیں حضور کی آخری زندگی والے نماز پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں پہلے والی زندگی پر۔ اللہ کی یہ مشیت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کا کوئی بھی طریقہ چھوٹے نہ، تو 4 امام ہوئے، امام شافعی جو ہے پہلے والی حدیثوں پر عمل کرتا ہے، ہم جو ہے آخر والی زندگی کی آخر والی پر عمل کرتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پڑھیں۔ لیکن اگر کسی نے زور سے آمین بھول سے کہہ بھی دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ آہستہ کہنا ہے۔ جی 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 کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ حدیث پاک کی قرات الامام قرات لہو، کہ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ نہیں اس وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اگر کوئی بھول گیا نہیں کہا تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر۔ جی 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 ہاں رشتہ دار کو زیادہ ثواب، رشتہ دار کو 2 ثواب ملیں گے، رشتہ دار کو اگر صدقہ دیں گے، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ہے، دوسرا یہ کہ رشتہ داری کے حق ادا کرنا، تو اس لیے رشتہ دار اگر ہو تو اس کو دیں۔ ہاں تب پہن سکتے ہیں، جی جی بالکل قائم رہے گا، بالکل قائم رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کسی کو کھل کر سوال کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو جو بھی آتا ہے وہ جی اس سے کوئی حرج نہیں، نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، نہیں فرض کے بعد میں، پھر آپ سورج نکل جانے کے بعد ہی، کیونکہ فرض نماز فجر کی فرض کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھیں گے، اور یہ سنت بھی نفل ہی میں آتی ہے۔ قضا نماز اگر فرض کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں دل میں نیت ہونا ضروری ہے، صدقہ دیتے وقت دل میں نیت ہے یہی کافی ہے، بولنا ضروری نہیں ہے کسی کو بھی۔ استغفر اللہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں سجدہ سو کا، آخر میں سجدہ سو کا، ہاں سجدہ سو کا، اور کوئی بات دعا کر لیں، دعا تو ویسے سلام